بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے اس سے اپنے دین کا کام لیتا ہے اور اسے دین پر چلنے کی توفیق دیتا ہے۔ دو باتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ دین کا کام کرنا اور ایک یہ ہے کہ دین پر چلنا، یہ دونوں لازم ملزوم ہیں۔ ایک آدمی دین کا کام بہت کر رہا ہے لیکن خود دیندار نہیں ہے تو منزل تک نہیں پہنچے گا، اور ایک آدمی خود دیندار ہے لیکن دین کا کام نہیں کر رہا، دین پھیلانے کی کوشش نہیں کر رہا ہے تو یہ بھی منزل تک نہیں پہنچے گا۔ یہ دونوں لازم ملزوم ہیں، دین کا کام کرے اور دین پر چلے۔ اس کو کہتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا۔ خود دیندار ہو اور دین کا کام کرے تو یہ آدمی آہستہ 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 اللہ کے رحمت کے سائے میں داخل ہو جائے گا، اللہ اس کو اپنے سائے میں لے لے گا۔ یہ دونوں لازم ملزوم ہیں۔ یہود نصارہ جو ختم ہوئے ہیں تو ان کے احبار اور رہبان جو تھے وہ بڑی لمبی چوڑی تقریریں کرتے تھے لیکن ان کی زندگی میں دین نہیں تھا، تو پوری کی پوری قومی ہلاک ہو گئی۔ ہلاک کیا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے اندر اس کو واضح کیا، صحابہ کو بتایا کہ خود دین پر بھی چلو اور دین کا کام بھی کرو۔ اب جب یہ دو کام کریں گے تو کبھی اچھے حالات آئیں گے، کبھی نامناسب حالات آئیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم دین کا کام کریں گے، دین پر چلیں گے تو ہر وقت آدمی مالدار بنے گا، یہ نہیں ہے کہ آدمی دین کا کام کرے گا اور دین پر چلے گا بھی تو بھی جو ہے ہر وقت اس کے پاس پیسے بہت آئیں گے، یہ نہیں ہے۔ سرہ درہ یہ دو جملے حدیثوں میں آتے ہیں، سرہ درہ، کبھی اچھے حالات آئیں گے کبھی نامناسب حالات آئیں گے۔ مصعب بن عمیر نے دین کا کام کیا، دین پر چلے، دونوں کام کیا۔ مکہ مکرمہ کے اندر بہت بڑے مالدار تھے، مدینہ منورہ میں اگر فقیر ہو گئے، اتنے فقیر ہوئے مصعب بن عمیر کے کفن کے لیے کفن کا کپڑا بھی نہیں، اور مکہ مکرمہ میں اتنے مالدار تھے کہ مکہ میں جو عطر آتا تھا تو جو یمن سے عطر آتے تھے اس زمانے میں، ہمارے ہندوستان میں بھی عطر بنتے تھے لیکن مکہ میں اس وقت میں یمن سے عطر آتے تھے۔ تو چھوٹا سا شہر اور چھوٹا سا گاؤں ہوتا تھا مکہ مکرمہ، تو سب سے پہلے تاجر مصعب بن عمیر کی ماں کے پاس جاتے تھے، بھئی یہ لوٹ ہے، کتنا ہے؟ اتنا ہے۔ وہ مصعب بن عمیر کے والدہ جو ہے وہ خرید لیتی تھی میرے بیٹے مصعب کے لیے، اتنا مال تھا مصعب بن عمیر کے والدہ کے پاس اور ان کے پاس۔ یہ مکی زندگی، اور جب کام کیا تو کیا ہوا کہ مدنی زندگی کے اندر آ کر ایک دم فقیر ہو گئے، کچھ نہیں، کہ ان کے لیے کفن کے لیے کپڑا بھی نہیں ہے اور شہید ہو گئے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بیٹا سرہ درہ یاد رکھنا، دین پر چلے گا آدمی، دین کا کام کرے گا تو سرہ کا مطلب یہ ہے کہ اچھے حالات، اور درہ کا مطلب یہ ہے کہ نامناسب حالات یہ آئیں گے۔ عبد الرحمن ابن عوف مکہ مکرمہ کے اندر فقیر، کچھ بھی نہیں، اور مدینہ منورہ آ کر ماشاءاللہ اللہ نے ریل پل کر دی، سونے کے مالک ہو گئے۔ سب سے زیادہ سونا عبد الرحمن ابن عوف کے پاس ہوتا تھا،
اتنی برکت دی اللہ نے، اتنی برکت دی، اتنی برکت دی. خود کہتے تھے مسجد نبی میں رہتا تھا اور باہر قضائے حاجت کے لیے نکلتا تو باندیاں اور غلام یہ سب کھڑے رہتے. کہتے کہ حضرت بہت بڑا قافلہ آیا ہے شام سے. اس وقت میں تجارتی قافلے آتے تھے. تجارتی قافلے جو ہے وہ شام سے لوگ جو ہے ایران سے لے کے نکلتے تھے، ایران تک جاتے تھے یہ عرب اپنے اونٹوں پر اس پر. اور ایران، ترکیہ، افغانستان کا کچھ حصہ، یہ آج کے اعتبار سے سمجھا رہا ہوں، اور پھر یہ شام، پھر جارڈن، تبوک، یہ سب جگہ دھندا کرتے 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 مدینہ منورہ پہنچتے تھے. تو مدینہ منورہ میں یہود بہت ہوتے تھے، یہ لوگ جو ہے لوٹ کے لوٹ خرید لیتے تھے. تو عبد الرحمن ابن عوف بھی اسی کیٹیگری پر آ گئے تھے، ٹاپ 1، جیسے ٹاپ 1 ٹاپ 2. یہ عبد الرحمن ابن عوف اسی کیٹیگری پر آ گئے تھے. کہتے تھے باہر نکل کر جو ہے وہ باندیاں پوچھتے کہ اتنے ہزار اونٹ آئے ہیں اور اتنی ہزار باندیاں ہیں، اتنے ہزار غلام ہیں. تو عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں کہ میں آتا ہوں، جاتا میں اپنے حاجت وغیرہ سے فارغ ہوتا، وضو وغیرہ کر کے مسجد نبی میں داخل ہوتا. یہ لوگ انتظار کرتے، ہاں کیا کریں ہم لوگ؟ فرمایا خرید لو. اچھا پیمنٹ کہاں سے لیں؟ فلاں بیوی کے پاس جھولے کے اندر سونا رکھا ہوا ہے. 4 بیویاں تھیں، چاروں کے پاس الگ الگ جھولے ہوتے تھے سونے کے. فلاں بیوی کے پاس جھولے میں سونا رکھا ہے، اس سے جو ہے پیمنٹ کر دو. یہ ہو گیا. اچھا اب 8 گھنٹے کے بعد، 10 گھنٹے کے بعد، 12 گھنٹے کے بعد عبد الرحمن ابن عوف باہر نکلتے پھر سے. یہ لوگ پھر سے کھڑے ہیں. بھئی کیوں کھڑے ہو؟ بولا تو ہم نے وہ جو ہے وہ خرید بھی لیا اور بیچ بھی دیا. یہودیوں نے خرید لیا سارا مال اور نفع ہوا، اتنا نفع ہوا. بولے وہی بیوی کے پاس جمع کرا دو. یہ تھے عبد الرحمن ابن عوف. اللہ نے اتنا دیا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. صادق الایمان حضور نے کہا، اتنا بڑا مالدار آدمی ہے اور صادق الایمان حضور کہہ رہے ہیں کہ ایمان کا سچا ہے. یعنی حضور کسی کو صادق الایمان کہہ دے وہ تو مہر لگ گئی نا کہ آدمی پکا ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال کا وقت قریب آیا تو ام سلمہ مائیں سب بہنیں بیٹھی ہوئی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انتقال سے پہلے صدیق اکبر سے کہا کہ میری خواہش ہے، میری ایک تمنا ہے. جیسا آدمی دنیا سے جانے سے پہلے اپنی خواہش کا اظہار کرتا ہے. میری ایک تمنا ہے. تو عبد الرحمن صدیق اکبر نے کہا حضرت بتائیے آپ کی کیا خواہش، کیا تمنا ہے؟ لیکن میری تمنا یہ ہے کہ مجھے احد والوں کے پاس لے چلو. آپ لوگ، طبیعت خراب تھی آپ کی، چل نہیں سکتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بخار رہتا تھا، سر میں درد، بدن بھاری، جادو کا بھی اثر ہو گیا تھا. زینب نے جو زہر دیا تھا اس کا اثر اب شروع ہوا تھا. خیبر میں جو یہودیہ تھی تو اس کا اثر اب شروع ہوا تھا. تو یہ حالات تھے، بھول جاتے تھے کھایا ہے نہیں کھایا، کہاں بیٹھا ہوں. اس لیے حضور نے دعا مانگی کہ اللہ ایسے بڑھاپے سے میری حفاظت کر کہ میں خود اپنے آپ کو نہ پہچان سکوں. یہ دعا مانگی حضور نے. بھول جاتے تھے. یہ حالت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری عمر میں ہو گئی تھی. تو صدیق اکبر آئے تو صدیق اکبر سے کہا کہ آج میرا ارادہ ہے کہ تھوڑا میں آج یا کل جب بھی فرصت ملے مجھے وہاں لے چلو. اچھا اس دور کے اندر ایک مسئلہ تھا ملک غسان کا. غسان ایک بادشاہ تھا، وہ اعلان کر رہا تھا میں مدینہ کو تہس نہس کروں گا، میں مدینہ کو تہس نہس کروں گا. تو وہ ڈراؤنی خبریں آتی تھی، اس کا قافلہ شاید یہاں سے آ جائے گا یا یہاں سے آ جائیں گے، یہاں سے آئیں گے. تو مدینہ والے ویسے بھی چوکنا تھے کہ کبھی آ نہ جاوے تھے. اس میں یہ لوگ تھوڑے مشغول بھی تھے ذہنی اعتبار سے کہ کبھی بھی آ کر حملہ کر سکتا ہے یہ آدمی. ملک غسان یہ معروف تھا، اس کی تاریخ سنائیں گے انشاءاللہ کبھی. یہ سارے معاملات بھی تھے اور یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی مجھے احد والوں کے پاس لے چلو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے صحابہ، سارے صحابہ ساتھ گئے.
اور وہاں جا کر احد والوں کو سلام کیا۔ سلام کرنے کے بعد احد والوں سے کہا کہ دیکھو میں تھوڑے دنوں میں تمہارے پاس آ رہا ہوں، تھوڑے دنوں میں تمہارے پاس آ رہا ہوں اور میری ملاقات ہونے۔ یہ جملے کہے تو صحابہ نے سنے، کوئی یہ تو تھا نہیں کہ ابھی بہت دور کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے، قریب میں کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے، سارے صحابہ موجود تھے۔ میں آ رہا ہوں اور تم جو ہے تو میری تمہاری بہت جلدی ملاقات ہوگی، یہ جملے کہے۔ پھر جب فارغ ہو گئے نکلنے لگے تو صحابہ سے کہا کہ دیکھو میرا دنیا سے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے، میرے دنیا سے جانے کے بعد اختلاف مت کرنا، لڑائیاں مت کرنا، مل جل کر رہنا اور بالکل فکر مت کرنا، کوئی آگ والی آگ لے کر میرے جنازے کے پیچھے نہ چلے۔ اس زمانے میں ترتیب ہوتی تھی، کسی کا انتقال ہو جاتا تھا تو عورتیں جو ہے وہ آگ لے کر پیچھے چلتی تھی، نوحہ کرنے والے نوحہ کرتی تھی۔ نوحہ پہلے ہمارے شریعت میں جائز تھا، بعد میں حرام ہو گیا۔ عورتیں روتی تھی، عورتوں کو رونے کا کیا مطلب ہوتا تھا؟ آج مرد کا انتقال ہو گیا، کسی کا انتقال ہو گیا جنوری میں، تو پورا سال کچھ عورتوں کو کرائے سے اس گھر میں رکھ لیتے تھے۔ جنوری 2021 میں انتقال ہوا تو جنوری 2022 تک 10-15 عورتوں کو وہ کرائے پہ اپنے گھر میں رکھ لیتے تھے، پورا سال ہمارے یہاں رہو گے۔ کیوں؟ دور دور سے لوگ آئیں گے تعزیت کے لیے، بڑا آدمی تھا، کوئی 1 مہینے میں پہنچے گا، کوئی 2 مہینے میں پہنچے گا، تو روئے گا کون؟ تو تمہیں رونا ہے۔ تو اچھے خاصا پان بنا رہی ہیں، اچھے خاصا چائے بنا رہی ہیں، اچھا خاصا کھانا کھا رہی ہیں، اچھے خاصے کپڑے بن رہی ہیں، اور وہ لوگ آ گئے تعزیت والے اور سارا چھوڑ چھاڑ، ارے واہ شمسا، واہ قمرا، واہ نورا، ارے وہ تو سورج جیسا تھا، وہ تو چاند جیسا تھا، رونا شروع کر دیا۔ یہ عربوں کی عادت تھی، ہمارے ہندوستان میں یہ عادت نہیں، یہ عربوں کا معاشرہ تھا۔ خود اس طرح ہم دیکھتے تھے، پہلے کہہ رہی ہے یہ تو عجیب عادت ہے ان لوگوں کی۔ 1 سال 6 مہینہ وہ کرائے پہ رہتی تھی، وہ کھانا کھلاتے پلاتے ان کو، ان کا کام ہی یہ ہوتا کوئی تعزیت والا آوے تو زور زور سے رونا، اچھے خاصے ہنس رہی ہے، اور دیکھا کہ کوئی آیا تو ان کا موڈ بدل دیتی تھی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ عورت کے آنسو کا کچھ اعتبار نہیں، مگرمچھ کے آنسو کا کچھ اعتبار نہیں، یہ علماء نے لکھا ہے۔ مگرمچھ کہ اس کے آنسو کا کوئی اعتبار نہیں، کہ عورت کے آنسو کا کوئی اعتبار نہیں، کہ کب روئے گی، کیسے روئے گی، کیا کرے گی، کیا کرے گی، وہ فطرت میں اللہ نے وہ چیز رکھی ہے، اسی لیے ان کی کمزوریاں بیان کی۔ تو حضور نے یہ کہا میرے جانے کے بعد کوئی آگ لے کر نہ چلے، یہ حضور نے باتیں کہی۔ جب واپس چلنے لگے احد سے، بھی ٹھہرو 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 بھی ٹھہرو، میری آج بڑی خواہش تمنا ہے کہ میرے بھائیوں سے ملاقات کروں۔ تو حضرت ابوبکر نے کہا، صدیق صحابہ نے کہا، السنا اخوانک یا رسول اللہ، ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ نہیں، تم میرے بھائی نہیں، انتم اصحابی، تم میرے صحابہ ہو، میرے ساتھی ہو۔ میرے بھائی تو وہ ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں اور میری باتوں پر لبیک کہہ کر عمل کرتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ 1 مرتبہ پڑھ لو، جنت میں کھجور کا درخت لگ جائے گا۔ اب حضور کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، جنت میں کھجور کا درخت لگنا ہم نے دیکھا نہیں، لیکن ہمیں یہ حدیث سے پہنچی، ہم نے بیان کی، آدمی یقین کے ساتھ پڑھ لیتا ہے، یہ ہے، یہ میرے بھائی ہیں۔ میں تم نے تو احد بھی دیکھا، تم نے تو بدر بھی دیکھا، فتح مکہ بھی دیکھا، فرشتوں کو آتے ہوئے دیکھا، نصرتیں دیکھی، حالات دیکھے، انہوں نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا، نہ مجھے دیکھا، نہ فرشتوں کو دیکھا، نہ مدد اترتے ہوئے دیکھی، میری بات پر لبیک کہہ کر قدم اٹھا لیا انہوں نے۔ ہم اخوانی، اخوانی کا جملہ کہا تو علماء نے لکھا ہے کہ اخوانی سے مراد صرف مرد نہیں ہے، عورتیں بھی ہیں، بھائی بہن جو مسلمان ہیں، کہ اس وقت میں جتنے مسلمان مرد عورتیں ہیں یہ سارے کے ساری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی بہن ہیں۔ حضور نے ہمیں بھائی بہن بنایا، وہ میرے بھائی ہیں، وہ میری بہنیں ہیں، ان سے جب ملاقات ہوئی میرا سلام کہنا۔ طبیعت خراب تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی،
یہ عبد الرحمن ابن عوف کے اوپر یہ مضمون نکلا ہے میرا۔ جب واپس آ رہے تھے تو حضرت میمونہ کے مکان میں آپ کا قیام تھا، باری کرتے تھے نا، آج کی رات یہاں، آج کی رات یہاں، آج کی رات یہاں۔ حضرت میمونہ کے یہاں مقام تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ کے گھر میں داخل ہو کر کہا بھئی میری طبیعت آج ٹھیک نہیں ہے، کچھ طبیعت میں مزہ نہیں ہے، کچھ اچھا نہیں لگتا مجھے، تو اگر تم خوشی سے اجازت دے دو تو میں عائشہ کے گھر میں چلا جاؤں، اور تم ساری جتنی بیٹھی ہو، مائیں تھی کہ تم جتنی بیٹھی ہوئی مجھے اجازت دو، مجھے عائشہ کے گھر میں زیادہ سکون ملتا ہے، میری تیمارداری بھی کر لیتی ہے، تو یہ مجھے وہاں آرام ہے اس وقت میں۔ تو سب نے کہا کہ ہاں آپ خوشی سے وہاں رہ سکتے ہیں، سب نے اجازت دی تھی۔ حضرت میمونہ کے گھر سے منتقل ہو گئے حضرت عائشہ کے وہاں۔ اب چلو حضرت عائشہ کے وہاں منتقل ہو گئے، اب جو ہے ماؤں نے دیکھا ہے کہ پلور ماشا پرور تولا ہے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف پر قصہ سنا رہا ہوں کہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، حضرت فاطمہ کو بلایا، بیٹا دیکھو ابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپس میں باتیں کر رہی ہیں، حضور کو پتہ نہیں ہے کیا کیا ہو رہا ہے، لیکن آپس میں باتیں کر رہی ہیں۔ تو حضرت فاطمہ آ کر بیٹھی، ابا کیسی طبیعت ہے؟ ان کا اچھی الحمدللہ اچھی۔ نماز پڑھانے کی ہمت نہیں ہوتی تھی حضور کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر حضور نے اعلان کر دیا میں نماز نہیں پڑھا سکوں گا، میرے اندر ہمت نہیں ہے، آپ لوگ نماز پڑھا دو، تو نماز کوئی پڑھا دے اور جو ہے آپ لوگ پڑھ لو۔ تو چونکہ مسجد نبی جو تھی اس کے قریب سے لگ کر ہی حضور کا مکان تھا، پردہ پڑا رہتا تھا، اسی پردے سے آ جاتے تھے، اسی پردے سے چلے جاتے تھے اندر۔ تو دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں تھے، تو حضرت عائشہ نے کہہ دیا کہ فلاں آدمی نماز پڑھا دے۔ اب نماز پڑھانے کے لیے جو آدمی کھڑا ہوا تو وہ کوئی اور تھا، تو حضرت عائشہ سے پوچھا کہ نماز کون پڑھا رہا ہے؟ تو فلاں، وہ کیوں پڑھا رہا ہے نماز؟ لا 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 الا ابا بکر، لا 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 نہیں 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 ابو بکر ابو بکر۔ اور تم نے کیسے کہہ دیا؟ حضرت عائشہ سے کہا تم نے کیسے کہہ دیا میرے بغیر پوچھے؟ حضرت میرے ابا جو ہیں وہ جگہ پر کھڑے رہ کر یعنی برداشت نہیں کر سکتے تھے، اس لیے میں نے کہا نہیں 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 ابو بکر پڑھائے گا، ابو بکر پڑھائے گا۔ اس سے ان کی فضیلت معلوم ہوتی ہے صدیق اکبر کی کہ لا 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 الا ابا بکر۔ اب آپ کی طبیعت خراب تھی تو حضرت عائشہ جو ہے خمیرے کھلاتی تھی، ساری دنیا سے خمیرے پہنچتے تھے، جو بھی آدمی آتا حضرت یہ دوا استعمال کریں۔ حضرت آج کل بھی یہی ہے کہ آدمی محبت میں ہی کہتا ہے حضرت یہ دوا استعمال کریں، یہ دوا استعمال کریں۔ طبیعت میں بہت ہی یعنی کمزوری تھی، تو ماں عائشہ مائیں بہنی تھی، مائیں ساری کی ساری بیٹھی ہوئی تھی، یہ فرمایا کہ حضرت یہ دوا حضرت اتنا کھا لو، ماں عائشہ نے اتنا کھا لو۔ آپ نے فرمایا بھائی مجھے نہیں کھانی، مجھے حاجت نہیں ہے اس کی، میری طبیعت میں یعنی کھانے کا موڈ نہیں ہے جسے کہتے ہیں۔ نہیں حضرت کھا لو تو زبردستی حضور کو کوئی خمیرہ یا کوئی دوا وغیرہ کھلائی حضرت عائشہ نے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اکراماً کھا لی۔ کھانے کے بعد جب طبیعت تھوڑی سی سنبھلی تو آپ بھی بلاؤ، سب کو بلاؤ، کہاں ہے؟ ساری بیٹھی ہوئی تھی۔ بھائی مجھے جب یہ دوا پسند نہیں تھی تم نے کیوں کھلائی؟ چلو تم سب کھاؤ یہ دوا، تم سب کھاؤ۔ کڑوی تھی وہ دوا، وہ حضرت عائشہ کہہ رہی تھی کہ دوا کڑوی ہے لیکن فائدہ مند ہے۔ ارے موت کے وقت میں کڑوی دوا کا کیا فائدہ؟ تم سب کھاؤ۔ سب کو کھلائی حضور نے، اس کو ڈبل کھلاؤ حضرت عائشہ کو۔ اب ہو گیا۔ اب یہاں سوال کیا ام سلمہ نے، یا ابوبکر عبد الرحمن ابن عوف کا کہتا ہوں نا، وہ یہاں سوال کیا ام سلمہ نے، اور ام سلمہ نے کہا کہ حضرت آپ کی طبیعت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں اور کچھ حالات ٹھیک نہیں لگ رہے، تو آپ کے دنیا سے جانے کے بعد ہمارے گھر خرچے کا کیا ہوگا؟ اس لیے کہ انبیاء دینار اور درہم کا وارث تو کسی کو بناتے نہیں ہیں، نبی کا مال پوری امت کا ہوتا ہے، نہ بیٹوں کا، نہ بیٹیوں کا، نہ بیویوں کا۔ ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، یہ نبی کی خصوصیت ہے کہ نبیوں کے قبر کو مٹی، ان کی لاش کو جو ہے مٹی کھاتی نہیں ہے،
محفوظ رہتی ہے وہ چیزیں. نبی کے بعد خصوصیت نبی کی ہے کہ نبی کے بعد کوئی بھی فرشتہ آئے گا، ملک الموت بھی آئے گا تو اجازت لے کر آئے گا، بغیر اجازت کے نہیں. اور آپ کے میرے پاس اجازت لے گا نہیں، آگے لے کے چل دے گا. وہاں یہ بات نہیں ہے. خصوصیات حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آگے سے دیکھتے تھے ویسے پیچھے سے بھی دیکھتے تھے، دور تک دیکھتے تھے. اس لیے کبھی کبھار لوگ جو ہے نماز کے اندر کوئی پیچھے کھڑا ہو پہلے سب میں ہاتھ یوں کرے یوں کرے، نماز کے بعد ڈانٹتے بھی تھے کہ نماز پڑھ رہے ہو کیا کر رہے ہو. تو حضور کو پتہ کیسے چلا؟ وہ پیچھے سے بھی دیکھتے تھے کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے. نماز پڑھاتے پیچھے سے دیکھتے کہ کیا ہو رہا ہے. تو اس پر کبھی کبھار کتابوں میں قصے آتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے، کوئی بھاگا ہوا آتا، کوئی یہ آتا، تو حضور دیکھتے تھے تو بعد میں اس کو کہتے تھے کہ بھائی تم نے کیا کیا. تو یہ عبد الرحمن، یہ ام سلمہ نے جب سوال کیا یا کسی ماں نے سوال کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، لیکن تم اپنے گھر خرچے کا فکر مت کرنا. ایک صادق الایمان آدمی آئے گا جو تمہارا سارا خرچہ اٹھائے گا. نام نہیں لیا حضور نے، ایک صادق الایمان. سارے صحابہ نے، چونکہ یہ حدیث معروف ہے، سب نے سنا، سب نے کہا کہ صادق الایمان. اب کون ہے خوش قسمت یہ آدمی کہ حضور جسے کہہ رہے ہیں کہ ایمان کا سچا پکا آئے گا، اتنا بڑا آدمی ہے کون کہ حضور گواہی دے رہے ہیں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جو حالات آئے، چلتا رہا، مشورہ ہوا کہ بھی کیا کریں، ماؤں کے خرچے کا کیا کریں. چنانچہ کچھ بیت المال میں سے کچھ چیزیں طے ہوئی. صدیق اکبر نے طے کی بھئی اتنا ملنا چاہیے ماؤں کو، لیکن وہ بھی ناکافی تھا. یہ عبد الرحمن ابن عوف آئے اور انہوں نے پورا باغ مدینہ کا خریدا اور یہ سارا کا سارا باغ ماؤں کے لیے وقف کر دیا. سارا اس کی جو آمدنی آئے گی ماؤں کے گھر میں برابر پہنچے گی. اچھا، ماؤں کی خواہش ہوتی تھی حج کرنے کی. حضرت عمر تھوڑے سے آگے پیچھے ہوتے تھے، کبھی انہوں نے حج تو کر لیا ہے، اب عورتوں کو حج میں لے جانا، اور یعنی حج تو جو ہے عورتوں کا جہاد ہے. حضور فرماتے تھے کہ حج یہ عورتوں کا جہاد، مردوں کا جہاد تو جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، لیکن حج یہ عورتوں کا جہاد. اس زمانے میں کہا تھا، اس زمانے میں تو لمبا جہاد ہو گیا حج. آپ فرماتے تھے کہ یہ عورتوں کا جہاد ہے. تو حضرت عمر، تو اب حضرت عائشہ بہت ناراض ہو گئی. آپ کون ہیں ہم کو روکنے والے حج سے؟ یا آپ کون ہیں ہم کو حج سے روکنے والے؟ ہم جائے گی حج میں. اب بیت المال میں سے اگر ہماری ٹکٹ نہیں ملے گی، ٹکٹ میں سمجھا رہا ہوں، بیت المال میں سے ہمارا خرچہ نہیں ملے گا، تب عبد الرحمن ابن عوف کھڑے ہوئے، سارا خرچہ میں کروں گا. یہ عبد الرحمن ابن عوف سارا مال، انہوں نے اپنا مال یعنی جو باغ لیا تھا وہ باغ انہوں نے وقف کیا، اور وقف کرنے کے بعد خوب خدمت کی ماؤں کی. بیت المال میں سے بھی ملتا تھا، وہاں سے بھی آتا تھا، جھولے بھر کر جو ہے نا درہم دینار آتے تھے. کھجوریں بہت بکتی تھی. مدینہ منورہ کی مین آمدنی جو ہے وہ کھجوریں ہیں، بہت بکتی تھی کھجوریں. یہود لیتے تھے کھجوریں عبد الرحمن ابن عوف کے باغ کی. اچھا، ان کے باغ کی کھجوریں بھی بہت اچھی ہوتی تھی کہ اللہ نے برکت رکھی تھی. جیسا انس بن مالک کے باغ میں اللہ نے برکت رکھی تھی، ویسے ان کے باغ میں برکت رکھی تھی. عبد الرحمن ابن عوف کا پوتا تھا، یہ گرتا پڑتا حضرت عائشہ کے کمرے میں داخل ہو جاتا. تو حضرت عائشہ اسے اپنے سینے سے لگاتی اور بہت روتی اور یہ کہتی میں روزانہ تیرے دادا کے لیے دعا کرتی ہوں. روزانہ، ایک دن پہ لاغا نہیں جاتا، روزانہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ اس کے دادا کو یعنی عبد الرحمن ابن عوف کو جنت کے سلسبیل چشمے سے پانی پلا. یہ کہتی تھی عائشہ. پھر حالات بدلے، جب دنیا کا حالات بدلتے ہیں نا تو وہاں کے بھی حالات بدلے. وہ حالات ایسے بدلے کہ وہ باغ بیچنا پڑا.
اور کیوں بیچنا پڑا وہ بھی لمبا چوڑا قصہ ہے. یہودیوں کے ساتھ معاملہ گڑبڑ ہوا، خیر یہود تب چلے گئے تھے، لیکن وہ وہاں بیٹھے بیٹھے بھی سمجھ گئے آپ لوگ، وہ تو سب نکل گئے تھے. بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینوقا، یہ بڑے بڑے جتھے تھے ان کے وہاں، یہ سب نکل گئے، لیکن وہاں بیٹھے بیٹھے بھی اپنا حق جتاتے تھے. ابھی بھی اپنا حق جتاتے ہیں کہ خیبر ہمارا ہے. یعنی میں لکھا رکھا ہے کہ خیبر ہمارا ہے، لیکن جو کر کچھ نہیں سکتے. ان کا یہ کہ ہمیں خیبر تک پہنچنا ہے، کہ خیبر سارا یہودیوں کی کالونی تھی بہت بڑی. وہ مدینہ منورہ میں یہود تھے، لیکن خیبر کے مقابلے میں کم. جب خیبر فتح ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کے پاس یہ یہودی آئے، چونکہ حضور کے زمانے فتح ہوا تھا، تو حضور کے پاس آ کر کہا کہ حضرت اب تو آپ مالک ہو گئے، اب یہاں کے بادشاہ ہیں، یہاں کے بڑے، ہمیں ایک رعایت رکھیں، اتنے سالوں سے ہم خیبر میں رہتے آئے ہیں، تو کم سے کم ہمیں یہاں سے نکالے نہیں، ہمیں یہاں رہنے دیں. تو آپ نے احسان کیا، نہیں تم رہو اور تم محنت کرو اپنے باغوں پر، زمین ہماری ہے تمہاری نہیں ہے، لیکن جو کماؤ اس میں سے اتنا تمہارا اتنا ہمارا، مدینہ کھجورے بھیج دو. حضور نے اکرام کیا کہ تم رہو، احترام کیا ان کا. ابھی اتنے سالوں سے یہاں ہے، کیوں نکالنا؟ لیکن یہ اندر اندر چالاکیاں کرتے تھے. اتنے میں حضور کا انتقال ہو گیا، صدیق اکبر کا بھی انتقال ہو گیا. حضرت عمر نے اگر کہا کہ حضرت ان کو سنبھالنا پڑے گا، یہ یہودیوں کو خیبر سے نکالو، ان کو یہاں سے نہیں چاہیے. صدیق اکبر نے کہا حضور نے جب منع کیا، حضور نے جب ان کا احترام کیا، تو آپ نے کیوں چھیڑے اس کو؟ کرنے دو چالاکیاں. حضرت عمر نے کہا چالاکی نہیں، یہ چالاکیاں کر کے آہستہ آہستہ مدینہ پر قبضہ کریں گے. تو جب ان کا زمانہ آیا حضرت عمر کا، تو سب سے پہلے فیصلہ کیا ان کو وہاں سے نکالا. اب تمہارے لیے یہاں کوئی جگہ نہیں ہے، تم لوگ جاؤ. یہ اس کا دعویٰ کرتے ہیں کہ خیبر ہمارا ہے، حضرت عمر نے ہمیں نکالا تھا. تو عبد الرحمن ابن عوف جو ہے، ان کو حضور نے کہا کہ صادق الایمان ہے. تو عبد الرحمن ابن عوف نے آخر تک ماؤں کی خدمت کی. لیکن یہ توفیق کس کو ملتی ہے؟ جس کے دل میں خیر ہوتی ہے. خیر نہیں ہوگی تو اللہ توفیق نہیں دیتا. توفیق ملنے کے لیے بھی اس کے اسباب کا ہونا ضروری ہے. اللہ ہاتھ پکڑ کر مسجد میں نہیں لائے گا آپ کو، اللہ ہاتھ پکڑ کر قرآن پڑھنے نہیں بٹھائے گا، اللہ ہاتھ پکڑ کر تہجد کے لیے نہیں اٹھائے گا. وہ تو آپ کے دل کے اندر کی خیر آپ کو اٹھائے گی. اس لیے اللہ تعالیٰ سے آدمی توفیق مانگتا رہے. اللہ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.